سیزن 4 کے ایپیسوڈ نمبر 1 کا آغاز قسطنطنیہ میں بازنطینی اکھاڑے سے ہوتا ہے، جس کے بعد کچھ گلیڈیٹرز یعنی کہ جنگجو اکھاڑے کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں۔ وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور جنگجوؤں کو دیکھ کر نعرے بازی کر رہے تھے۔ گلیڈیٹرز بھی کافی پرجوش تھے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر دہاڑے مار رہے تھے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بھی انہی تماشائیوں میں موجود تھا اور چاروں اطراف کا غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بوران بھی اسی کے ساتھ موجود تھا، جبکہ دوسری جانب کے تماشائیوں میں ترگت اور جرکوتائی بیس بدل کر شامل ہو چکے تھے اور عثمان کے حکم کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر بعد کونور، جس نے بازنطینیوں کا لباس بدلا ہوا تھا، کچھ غلاموں کو وہاں پر لے آتا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان کا سپاہی ترہان بھی انہی غلاموں میں موجود تھا۔ ہر طرف نعرے بازی ہو رہی تھی اور عثمان یہ سب کچھ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وائکنگز کا سربراہ بھی عثمان کے پیچھے موجود تھا اور وہ عثمان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ناظرین محترم، یہ وائکنگز کا سربراہ ہے اور اس کا نام اولف ہے۔ دوسری جانب اولف کی ساتھی فریگ بھی وہیں پر موجود تھی اور وہ ترگت والوں پر نظر رکھ رہی تھی۔ کونور کے اشارہ کرنے پر بازنطینی سپاہی غلاموں کے ہاتھ کھولنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کونور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مقدس روم کے باشندوں، شہنشاہ اندرینیکوس کے گلیڈیٹرز کا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ عظیم جنگجو ہیں جو کہ صرف مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہے موت کی کلاڑی رفوس اور یہ ہے نیکو، جس کی تلوار کو ہزاروں ڈھالوں سے آزمایا گیا ہے۔ جس کے بعد وہ غلاموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اپنی ماں کی گود میں غلام ہو کر ہی پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ یہ کہہ کر کونور ایک اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد بازنطینی سپاہی غلاموں کے آگے کچھ تلوار پھینک دیتے ہیں۔ اسی دوران شہنشاہ اندرینیکوس بھی اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ شہنشاہ کا خاص آدمی ہے اور شہنشاہ کے بعد یہی شہنشاہی کا دعویدار ہے اور اس کا نام کانتاکوزینوس ہے۔ کانتاکوزینوس کہتا ہے، دن کے اختتام پر یہ تمام تماشائی میرا ہی نام چلائیں گے۔ جس کے بعد شہنشاہ تمام لوگوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے، منسوخ شدہ کھیل دوبارہ شروع کروائے جائیں گے۔ کیونکہ روم کو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ روم کی طاقت اسی طرح واپس آئے گی جس طرح یہ کھیل واپس آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تخت پر بیٹھ جاتا ہے، جس کے بعد وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جنگ شروع ہونے دو۔ یہ سنتے ہی تمام غلام ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، تم لوگ کھیل بناتے ہو اور خوشی کے لیے خون بہاتے ہو۔ اسی دوران غلام اور گلیڈیٹرز کا کھیل شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ گلیڈیٹرز بڑی بے رحمی سے غلاموں کو مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ بہت ہی خوش ہو رہا تھا۔ اسی دوران کانتاکوزینوس اپنے ایک کماندار کو اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد اس کا کماندار وہاں سے اندر چلا جاتا ہے۔ عثمان بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جس کے بعد وہ بوران سے کہتا ہے، غدار اپنی منزل کی طرف چل دیا ہے۔ وہیں پر موجود اولف بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جس کے بعد وہ اپنی ساتھی فریگ کو اشارہ کرتا ہے اور فریگ بھی جواباً کچھ اشارہ کرتی ہے۔ یہاں کچھ گلیڈیٹرز برہان پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی عثمان اور بوران نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور شیروں کی طرح دہاڑنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک دن پہلے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ عثمان اور اس کا قبیلہ یعنی شہر میں بس چکے تھے۔ عثمان اپنے قبیلے میں موجود تھا اور اپنا سرداری لباس پہن رہا تھا۔ دوسری جانب شیخ ادب علی اپنے ایک درویش کے ساتھ عثمان کے مہمان خانے میں آ جاتے ہیں۔ اسی جگہ پر کچھ میوزیشین بھی موجود تھے جو عثمان کے لیے تاریخی کلمات کہہ رہے تھے۔ اسی دوران کائی قبیلے کی خواتین بھی وہاں پر آ جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد ترگت اور اختیموت بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، جبکہ اورہان اور علاؤدین شیخ ادب علی کے پاس موجود تھے۔ یہاں عثمان نے اپنا سرداری لباس پہن لیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسی طرف جانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے۔ سب لوگ وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ آج ہم اپنی پہلی اسمبلی قائم کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ فضل ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہماری خواہش صرف یہی ہے کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جس کے بعد ایک سپاہی وہاں پر بکرا لے آتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ عثمان کہتا ہے، شیخ محترم تشریف لے کر آئے۔ شیخ عثمان کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ اس راستے کو آسان کرے جس پر آپ اللہ کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ تم بہادروں کو ہمیشہ فتح یاب کرے۔ یہ سن کر سب لوگ کہتے ہیں آمین۔ جس کے بعد شیخ ادب علی کہتے ہیں، یہ جانور جو تم اللہ کی راہ میں وقف کر رہے ہو، اللہ اس میں وہی برکت کرے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جانور میں برکت کیا تھا۔ پھر عثمان ایک خنجر اٹھا کر اس جانور کے قریب آ جاتا ہے اور اللہ اکبر کا ورد کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بڑے آسان طریقے سے اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد عثمان کافی اداس لگ رہا تھا، جس کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ ہماری قربانی کو قبول کرے۔ سب لوگ کہتے ہیں آمین۔ تھوڑی دیر بعد کائی قبیلے کا ڈھول بج رہا تھا، جس کے بعد کچھ لوگ یعنی شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے، اے لوگوں، یہ بائی اندر بے ہیں۔ ہم بائی اندر بے کو خوش آمدید کہتے ہیں
ہیں وہ یہاں پر آئے اور ہمیں عزت بخشی اور ہمارے بازار کو برکت دی۔ بایندر بے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد ایک دوسرا سردار جس کا نام اوکتم بے ہوتا ہے بایندر بے سے کہتا ہے کیا یہ واقعی یعنی شہر ہے؟ بایندر بے کہتا ہے اپنے قبیلے میں رہنے والا عثمان اب اس شہر سے پوری دنیا کو للکار رہا ہے۔ اوکتم کہتا ہے ماشاءاللہ، جو بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم حسد کرتے ہو۔ بایندر کہتا ہے عثمان کو بڑھنے دو، وہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ہمارے صندوق بھرتے جائیں گے۔ اگر ہم عثمان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ اوکتم بے کہتا ہے ہم ہمیشہ عثمان کا ساتھ دیں گے۔ بایندر بے کہتا ہے ہمیں انعام ملے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اندر مہمان خانے میں کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وہیں پر موجود ایک سردار کہہ رہا تھا یہاں تک کہ اناگول میں بھی اب ہماری ملکیت ہے، ہم نے جو بیج بوئے تھے کیا وہ ہمیں پھل دیں گے؟ جس کے جواب میں دوسرا سردار کہتا ہے بالکل پھل دیں گے۔ اسی دوران بایندر بے وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کون سا درخت اور کون سے پھل؟ ہمارا مقصد کافروں کا خاتمہ کرنا ہے، اگر ہمارا سربراہ عثمان ہے تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اندر عثمان نماز پڑھ رہا تھا جس کے بعد وہ دعا مانگنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جرگے کی طرف جانے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں پر تمام سردار جمع تھے۔ عثمان تمام سرداروں کو سلام کرتا ہے جس کے بعد وہ جا کر اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے، جس کے بعد تمام سردار بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے پہلے تمام مسائل پر جرگے میں بحث ہوتی تھی لیکن یہ نیا دور ہے تو نظام بھی نیا ہی ہوگا۔ فتح نہیں بلکہ جدوجہد فرض کرنے والے عظیم اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ ہم دیوان کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صورتحال کی تفصیل بتائیں۔ یہ سنتے ہی تیمور کہتا ہے پناہ بدوش ہجوم میں آ رہے ہیں، ہم ان سب کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے اگر ہمارے خانہ بدوش بھائی اسی طرح آتے رہے تو جنگ کے وقت ہمیں اتنے گھوڑے نہیں ملیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ماشاءاللہ، وہ برکتیں لے کر آ رہے ہیں، میسے کے آس پاس لوہار جمع ہو رہے ہیں۔ بایندر بے بتائیں کیا صورتحال ہے؟ یہ سن کر بایندر بے کہتا ہے الحمدللہ، تلواروں کے ڈھیر لگ رہے ہیں عثمان صاحب۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے اور کاراش کا کیا ہوگا؟ کیا صورتحال ہے اوکتم بے؟ یہ سن کر اوکتم بے کہتا ہے ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے، جو پیدا کر رہے ہیں وہی کھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے نہیں، کاراش ایک اہم جگہ ہے، اس کی سرحدیں کافروں کے ساتھ ملتی ہیں اور مارمارا جیک کے نزدیک اسے ایک اہمیت حاصل ہے۔ یہ سن کر اوکتم بے کہتا ہے عثمان صاحب، مارمارا جیک کی کیا اہمیت ہے؟ عثمان کہتا ہے وہ فتح کا راستہ ہے، قسطنطنیہ اس وقت مشکل حالات میں ہے، اس سے پہلے کہ وہ خود کو اکٹھا کرے ہم فتوحات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کا منظر سامنے آتا ہے۔ کانتا کوزینوس شہنشاہ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان نہ رکا ہے اور نہ ہی رکے گا، وہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرے ہمیں حرکت میں آنا ہوگا۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے یہ ناممکن ہے، میں عثمان کے ساتھ معاہدہ کروں گا۔ یہ سن کر کانتا کوزینوس کہتا ہے روم پر خوف کے ساتھ حکومت نہیں کیا جا سکتا، پوپ ہماری مدد کے لیے تیار ہے، اگر ہم چاہیں تو صلیبی جنگ بنا سکتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو کچل سکتے ہیں۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے کیا تم مجھے کیتھولک پر بھروسہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اس میں اور دشمنوں میں کیا فرق ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے بہادر بنے شہنشاہ، کیا آپ کیتھولک سے بچ کر ترکوں کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ہم وہاں پر نہیں گئے تو وہ یہاں پر آ جائیں گے۔ یہ سن کر شہنشاہ غصے سے کہتا ہے بہت ہو گیا، اپنی حد میں رہو۔ یہ سن کر کانتا کوزینوس کہتا ہے اگر میں جہنم والوں کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں تو اس جنگ کو جنت میں نہیں لاؤں گا، میں ان سب کو تباہ کر دوں گا، میں ان کو تباہ کر دوں گا اس سے پہلے کہ وہ ہمارے دروازے پر آئیں، میں ہمیشہ آپ کے پیچھے رہوں گی، معذرت۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یا عثمان کہہ رہا تھا اگر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو وہ سب مل کر ہم پر حملہ کریں گے، اسی لیے ہم ان کے خلاف پتھروں کی دیوار بنائیں گے۔ جو فرائض اب میں آپ سب کو دینے جا رہا ہوں وہی پتھر کی دیواریں ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے اورحان بے یہی وقت ہے کہ تم اپنے علم کا تجربہ کر، کارا جیسا قلعہ اب تمہاری حکمرانی میں ہوگا۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے جیسا آپ کا حکم میرے سردار۔ پھر عثمان کہتا ہے علاؤالدین بے تم درس الفقی کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھو گے۔ یہ سن کر علاؤالدین کہتا ہے جیسا آپ مناسب سمجھے، لیکن علاؤالدین تھوڑا اداس لگ رہا تھا۔ پھر عثمان تیمور سے کہتا ہے یعنی شہر کے سپاہیوں کی ذمہ داری اب تمہاری ہے تیمور۔ جس کے بعد وہ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یعنی شہر میں ہم ایک بازار قائم کریں گے، آس پاس کے علاقے کے لوگ یہاں پر آئیں گے اور بیرونی ممالک سے بھی لوگ یہاں پر آئیں گے، اسی لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بایندر بے کہتا ہے ترکوں کو تجارت کی ضرورت ہے جناب، تاکہ ہم اپنا سامان بیچ سکیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد دو سپاہی وہاں پر ایک صندوق لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ صندوق کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سونا تھا۔ بایندر بے کہتا ہے یہ سونا ہمیں جنگ سے ملا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے یہ سرداران کا دیوان ہے، ریاست کا خزانہ نہیں، آپ جائیں اور یہ سب چاہ کر غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ سن کر بایندر بے کہتا ہے ہماری زمینوں پر کوئی بھی ضرورت مند نہیں بچا، آپ کی بدولت سب پیٹ بھر کر سوتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے پھر اسے کاراش کو دے دیں، اوکتم بے نے کہا تھا انہیں سونے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بایندر بے کہتا ہے جیسا آپ کا حکم، آپ جب بھی حکم دیں گے
ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے مشرق میں منگول اور مغرب میں روم، وہ دونوں طرف سے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اگر ہم چنار کے درخت کی طرح مضبوط نہیں بنے تو اس ملبے کے تلے دب جائیں گے۔ نہ ہی ہماری کم تعداد اور نہ ہی دشمن کی بڑی تعداد ہمیں ڈراتی ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے، مظلوم لوگ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں۔ اگر ہم ظالموں کے خلاف متحد نہ ہوئے تو وہ ہماری جڑیں کاٹ دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن یہی تنہائی ہمیں متحد کرے گی۔ ہم انصاف لانے والے ہیں، بیکار رہنا ہمیں زیب نہیں دیتے۔ سرداران، اگر ہم رک جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں ہم کفار کے سامنے کھڑے رہیں گے۔